کچھ ایسے نمازی جن کو قبر میں بڑا خطرناک عذاب ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نمازی وہ کیسے ہیں جن کو قبر میں خطرناک عذاب ہو؟ جی میں نمازیوں کی ہی بات کر رہا ہوں۔ کچھ ایسے نماز پڑھنے والے نمازی حضرات جو کچھ ایسے گناہ کرتے ہیں جن گناہوں کے باعث، جن گناہوں کے سبب ان کو قبر میں بڑا خطرناک عذاب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے وہ بھی آپ سن لیجئے، اور کون کون سے وہ گناہ ہیں جس کی وجہ سے انسان کی نماز قبر میں کام نہیں آ پاتی ہے اور اس کی سزا اس انسان کو ضرور ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ فویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل میں بیان فرمایا کہ ویل یعنی یہ وہ کنواں ہے، جہنم میں ایک کنواں ہے جس کا نام ویل ہے، جس میں بھاری پتھر ڈالا جائے تو 50,000 سال میں اس کی تلی میں پہنچے گا، اس میں نمازیوں کو ڈالا جائے گا۔ وہ کون سے نمازی ہوں گے؟ وہ نمازی ہوں گے جو من چاہی نماز پڑھتے ہوں گے، رب چاہی نماز نہیں پڑھتے ہوں گے۔ کبھی وقت ملا پڑھ لی، وقت نہیں ملا چھوڑ دی، کبھی یاد رہا پڑھ لی، ٹائم ملا پڑھ لی، نہیں ٹائم ملا چھوڑ دی۔ تو ایسے جو من چاہی نماز پڑھنے والے نمازی ہوں گے ان کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ویل ہے ان ایسے نمازیوں کے لیے، بڑی خرابی ہے ان ایسے نمازیوں کے لیے۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان گالی بکتا ہے تو قبر میں ایک بچھو مسلط کر دیا جاتا ہے جو قیامت تک اس کو ڈستا رہتا ہے۔ اب ایک روایت میں ہے کہ 40 سال تک وہ بچھو اس کو ڈستا رہتا ہے۔ اب بھائی ایک گالی بکنے پر تو 40 سال ڈس رہا ہے، 10 20 50 سال اگر بک دی تو ہو گیا قیامت تک کا اس کا بچھو ہمیشہ کے لیے مسلط ہونا۔ تو یہ اگر انسان کو نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے ساتھ کچھ ایسے گناہوں سے بھی بچنا پڑے گا جن کی سزا بڑی خطرناک ہے اور انسان کو قبر میں ہی اس کا عذاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے جو نماز کا تعلق ہے نا، یہ حقوق اللہ سے ہے، حقوق اللہ سے۔ حقوق اللہ مطلب وہ حق جو اللہ کے حق ہیں، لیکن حقوق اللہ میں سب سے امپورٹنٹ چیز نماز ہے۔ اللہ کے حقوق میں سب سے زیادہ جو افضل اور اعلیٰ اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ نماز ہے عبادات میں۔ اور حقوق العباد جو ہے وہ ان کو بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ حقوق العباد کیا ہے۔ حقوق اللہ اللہ کے حق ہیں، حقوق العباد بندوں کے حق ہیں۔ اگر انسان نے اللہ کے حق ادا کیے، بندوں کے حق ادا نہ کیے، تو پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حق دلوائے گا، اور وہ بندے قیامت کے دن اللہ کے سامنے مدعی بن کر آئیں گے۔ وہ دعویٰ کریں گے کہ اللہ اس نے ہمیں گالی دی تھی، اللہ اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا تھا، اللہ اس نے ہمیں تانا مارا تھا، اللہ ہم کمزور لوگ تھے، ہم غریب لوگ تھے، ہم دنیا میں اس کا بدلہ نہیں لے سکے، ہم اس سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن تو آج ہمیں اس سے بدلہ دلوا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے دینا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کو واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ ایک شخص کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا نا، ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص ہے جو رات بھر عبادتیں کرتا ہے، رات بھر نماز پڑھتا ہے، لیکن دن بھر چوری کرتا ہے، یعنی کہ دن بھر پاکٹ مارتا ہے لوگوں کے، اور رات بھر نماز پڑھتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ اب آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گالی بھی بک رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں۔ تو آج تک ہم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ہماری نماز ہمیں گناہوں سے کیوں نہیں روک رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری نماز ابھی اس قابل نہیں ہوئی ہے، اس لائق نہیں ہوئی ہے جو کہ ہمیں برائیوں سے روک سکے۔ ابھی ہماری نماز میں کمیاں ہیں، ابھی ہماری نماز اس لائق نہیں ہوئی ہے، ابھی ہم نماز کے پابند نہیں بنے ہیں، ابھی ہم نماز میں خشوع اور خضوع نہیں لا سکے ہیں۔ جبکہ اللہ نماز پڑھنا بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہوئے۔ کون ہے ایمان والے؟ اللہ نے ان کی صفت بیان فرمائی، کیا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ نمازی ہیں جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومن ہونے کی پہلی صفت جو بیان کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز اس طرح پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ خیال نہ کر سکو تو پھر یہ گمان کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہو نا تو ہم نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ تصور کر لینا کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو اس نماز کا عالم کیا ہوگا۔ تو بس اللہ وہی نماز بندے سے چاہتا ہے کہ ایسی نماز پڑھو گویا کہ
کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، اور سجدے کی حالت میں ایک ایسی واحد ایسی حالت سجدہ ہے جس میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خاص نگاہ بندے پر فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہماری نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کریں، اور اگر بندہ منچاہی نماز پڑھتا ہے تو قبر میں اس کو یہ سزا ملتی ہے کہ اگر کسی بندے نے فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز چھوڑ دی، تو اسے فجر سے ظہر تک تو کوئی عذاب نہیں ہوگا نماز والا، لیکن ظہر چھوڑ دی تو ظہر سے عصر تک اسے قبر میں مارا جاتا ہے، عصر چھوڑ دی تو عصر سے مغرب تک اسے قبر میں مارا جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تو نے جو فجر کی نماز قضا کی تھی اس لیے مجھے حکم ہوا ہے کہ فجر سے ظہر تک ماروں، ظہر کی نماز تو نے چھوڑی تھی تو مجھے حکم ہوا ہے کہ ظہر سے عصر تک تجھے ماروں، مغرب کی نماز چھوڑی ہے مجھے حکم ہوا ہے مغرب سے عشاء تک تجھے عذاب دوں، عشاء کی نماز چھوڑی تھی مجھے حکم ہوا ہے کہ عشاء سے فجر تک تجھ پر سختی کروں۔ تو وہ فرشتہ یہ کہہ کر اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دو چیزوں کا خاص خیال رکھیں، ایک تو یہ کہ ہم نماز کو میں خشوع اور خضوع پیدا کریں، دوسرا یہ کہ ہم نماز کی پابندی رکھیں، اور تیسرا یہ کہ ہم حقوق العباد کی رعایت رکھیں مکمل طرح سے، بندوں کے حقوق کو نہ ماریں، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو ختم فرما دے گا اور ہماری نیکیاں اس کو دے دے گا، اور ہم ایسے ہی رہ جائیں گے، ہماری نیکیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ اس لیے ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاتھوں ہمارے پڑوسی نہ پیسیں، ہمارے پڑوسیوں کو ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، ایک بھائی بھائی پہ ظلم نہ کرے، اور بیٹا ماں باپ پہ ظلم نہ کرے، رشتہ داروں پہ ظلم نہ کرے، غریبوں پہ ظلم نہ کریں، تو ان کا بہت خاص خیال رکھیں، حقوق العباد کی رعایت رکھیں، یہ تمام حقوق کو ہم ادا کریں، یہاں تک کہ راستوں تک کے حقوق ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے، تو آپ یہ راستے کا حق میں سے ہے، راستے کے حقوق میں سے ہے کہ راستے سے تکلیف دہ کانٹا پتھر اور اینٹ وغیرہ ہٹا دیں۔ تو جہاں جس شریعت نے ہمیں راستوں کے حقوق بتائے ہوں تو ہم بندوں کے بھی حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو اس لیے حقوق اللہ حقوق العباد کی مکمل طرح سے رعایت رکھ کے آپ زندگی گزاریں۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور ایک منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔